السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورہ مومن جو قرآن مجید کی 40ویں صورت ہے، 40th سورہ ہے، اس کے 2 رکوع کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج اس کا تیسرا رکوع پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھا تیسرا رکوع جو آیت نمبر 21 to 27 تھی۔ انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی۔ یہ تھا ٹرانسلیشن آج کی ان آیتوں کا۔ اس کی تفسیر میں جانے سے قبل ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیں گے ہم نے دوسرے رکوع میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے ایک بیک گراؤنڈ، ایک پس منظر بتایا ہے کفار و مشرکین کا جب وہ اللہ کے ہاں سخت عذاب کو دیکھیں گے، جب ان کا فیصلہ سنا دیا جائے گا تو وہ اتنے غصے میں ہوں گے کہ وہ اپنی انگلیوں کو چبا ڈالیں گے، یعنی اپنا غصہ، اتنا شدید تر غصہ ان پر آئے گا کہ انہوں نے جانتے بوجھتے یہ سب چیزیں کی۔ تب فرشتے ان سے کہیں گے کہ آج جو تمہیں اتنا غصہ آ رہا ہے اللہ رب العزت کو تو اس سے کہیں زیادہ تم پر غصہ آتا تھا جب تم لوگ جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرتے تھے۔ تو یہ بہت ہی بڑی یعنی کہ ایک وارننگ ہے ہمارے لیے بھی، اور وارننگ تھی اس وقت سریش کے لیے بھی کہ کس طرح سے جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حساب اس دن کرے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ یوم جزا کے دن اللہ تعالیٰ نے پورا انصاف دینا ہے، یعنی کہ کسی کے یعنی کہ سزا میں کمی یا کسی کی جزا میں کمی بلکہ اللہ تعالیٰ پورا انصاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو نیک اور مومن بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے، جو مقرب فرشتے جو عرش الہی کے تھامے ہوئے ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہم عام انسانوں کی جو اللہ تعالیٰ
کہ ان فرشتوں کی دعا کے مستحق ہوتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے اتنے متبرک فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک کریں اور کوشش کریں کہ ان کی دعاؤں میں شامل ہوں. تو انشاءاللہ اسی کا کنٹینیوشن ہے. آج ہم کنٹینیو کرتے ہیں آج کی اس تفسیر میں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ اور ان سے کہا کہ دیکھو تم کس طرح پچھلی قوموں سے یعنی کہ عبرت نہیں لیتے ہو. تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے. بینات سے مراد تین چیزیں ہیں. ایک ایسی نمایاں علامات اور نشانیاں جو ان کے معمور من اللہ ہونے پر شاہد تھی. دوسرے ایسی روشن دلیلیں جو ان کی پیش کردہ تعلیم کے حق ہونے کا ثبوت دے رہی تھی. تیسرا زندگی کے مسائل و معاملات کے متعلق ایسی واضح ہدایت جنہیں دیکھ کر ہر معقول آدمی یہ جان سکتا تھا کہ ایسی پاکیزہ تعلیم کوئی جھوٹا خود غرض آدمی نہیں دے سکتا. اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا. یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے. ہم نے موسیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی دوسری تفصیلات کے لیے ملاحظہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا ذکر کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. اور مولانا نے بھی اس کی بڑی تفسیر لکھی ہے یعنی کہ ان ڈیٹیل بتائی ہے سورہ بقرہ کے حواشی میں، سورہ نشاء میں، سورہ اعراف میں، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، سورہ یوسف میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ مومنون میں، سورہ شعراء میں، سورہ نمل میں، سورہ قصص میں اور سورہ احزاب اور سورہ صافات. بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان کے متعلق مخالفین کے اعتراض کا جواب اس سے پہلے سورہ قصص کے حواشی میں دیا جا چکا ہے. اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت یعنی ایسی صریح علامت کے ساتھ جن سے یہ امر مشتبہ نہیں رہ جاتا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ان کی پشت پر اللہ رب العالمین کی طاقت ہے. قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان پر ایک غیر نگاہ ڈالنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ کون سی علامت تھی جن کو یہاں ان کے معمور من اللہ ہونے کی کھلی سند قرار دیا جا رہا ہے. اول تو یہ عجیب بات تھی کہ جو شخص چند سال پہلے فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو قتل کر کے ملک سے فرار ہو گیا تھا اور جس کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے وہ اچانک ایک لاٹھی لیے ہوئے سیدھا فرعون کے بھرے دربار میں دھرانہ چلا آتا ہے اور دھڑلے کے ساتھ بادشاہ اور اس کے اعیان سلطنت کو مخاطب کر کے دعوت دیتا ہے کہ وہ اسے اللہ رب العالمین کا نمائندہ تسلیم کر کے اس کی ہدایت پر عمل کریں اور کسی کو اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرات نہیں ہوتی. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم سے تعلق رکھتے تھے وہ اس بری طرح غلامی کے جوئے تلے پس رہی تھی کہ اگر الزام قتل کی بنا پر ان کو فوراً گرفتار کر لیا تھا تو اس بات کا کوئی اندیشہ نہ تھا کہ ان کی قوم بغاوت تو درکنار احتجاج ہی کے لیے زبان کھول سکے. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عصا اور ید بیضاء کے معجزے دیکھنے سے بھی پہلے فرعون اور اس کے اہل دربار محض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہی سے مرعوب ہو چکے تھے اور پہلی نظر ہی میں انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ یہ شخص کسی اور ہی طاقت کے بلبوتے پر آیا ہے. پھر جو عظیم الشان معجزے پائے پہ ان کے ہاتھ سے صادر ہوئے ان میں سے ہر ایک یہ یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ یہ جادو کا نہیں خدائی طاقت ہی کا کرشمہ ہے. آخر کس جادو کے ذریعے سے کس جادو کے زور سے ایک لاٹھی فی الواقع اژدہا بن سکتی ہے یا ایک پورے ملک میں قحط پڑ سکتا ہے یا لاکھوں مربع میل کے علاقے میں ایک نوٹس پر طرح طرح کے طوفان آ سکتے ہیں اور ایک نوٹس پر وہ ختم ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے بیان کے مطابق فرعون اور اس کی سلطنت کے تمام ذمہ دار لوگ زبان سے چاہے انکار کرتے رہے ہوں مگر دل ان کے پوری طرح جان چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فی الواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوئے. سند ماموریت کے ساتھ بھیجا مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے. پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا یعنی جب پے در پہ معجزات اور نشانہ دکھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ان پر پوری طرح ثابت کر دی کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور مضبوط دلائل سے اپنا برسر حق ہونا پوری طرح واضح کر دیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو.
سورہ اعراف آیت 128 میں یہ بات گزر چکی ہے کہ فرعون کے درباریوں نے اس سے کہا تھا کہ آخر موسیٰ علیہ السلام کو کھلی چھٹی کب تک دی جائے گی، اور اس نے کہا تھا کہ من قریب بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دینے کا حکم دینے والا ہوں۔ اب یہ آیت بتاتی ہے کہ فرعون کے ہاں سے آخرکار یہ حکم جاری کر دیا گیا۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حامیوں اور پیروں کو اتنا خوفزدہ کر دیا جائے کہ وہ ڈر کے مارے ان کا ساتھ چھوڑ دیں، مگر کافروں کی یہ چال اکارت ہی گئی۔ اصل الفاظ ہے وما قید الکافرین الا فی ضلال۔ اس فقرے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کافروں کی جو چال بھی تھی گمراہی اور ظلم و جور اور مخالفت حق کی راہ میں تھی، یعنی حق واضح ہو جانے اور دلوں میں حائل ہو جانے کے بعد وہ اپنی ضد میں پڑتے ہی چلے گئے، اور صداقت کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے کوئی ذلیل سے ذلیل تدبیر اختیار کرنے میں بھی باک نہ کی۔ ایک روز یہاں سے جس واقعے کا بیان شروع ہو رہا ہے وہ تاریخ بنی اسرائیل کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے جسے خود بنی اسرائیل بالکل فراموش کر گئے ہیں۔ بائبل اور تلمود دونوں اس کے ذکر سے خالی ہیں، اور دوسری اسرائیلی روایت میں بھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ اس قصے کو جو شخص بھی پڑھے گا بشرطہ کہ وہ اسلام اور قرآن کے خلاف تعصب میں اندھا نہ ہو چکا ہو، وہ یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے گا کہ دعوت حق کے نقطۂ نظر سے یہ قصہ بہت بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے، اور بجائے خود یہ بات بعید عقل و خیاس بھی نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، ان کی تبلیغ اور ان کے ہاتھوں ظہور پذیر ہونے والے حیرت انگیز معجزات سے متاثر ہو کر خود فرعون کے آیان سلطنت میں سے کوئی شخص دل ہی دل میں ایمان لے آیا، اور فرعون کو ان کے قتل پر آمادہ دیکھ کر وہ ضبط نہ کر سکا ہو۔ لیکن مغربی مستشرقین علم و تحقیق کے لمبے چوڑے دعووں کے باوجود تعصب میں اندھے ہو کر جس طرح قرآن کی روشن صداقتوں پر خاک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں مضمون موسیٰ علیہ السلام کا مصنف اس قصے کے متعلق لکھتا ہے، قرآن کی یہ کہانی کہ فرعون کے دربار میں ایک مومن موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کرتا ہے پوری طرح واضح نہیں ہے۔ سورہ 40 آیت 28۔ کیا ہمیں اس کا تقابل اس قصے سے کرنا چاہیے جو حکاوا میں بیان ہوا ہے، اور جس کا مضمون یہ ہے کہ یتھرو نے فرعون کے دربار میں عفو سے کام لینے کا مشورہ دیا تھا؟ گویا ان مدعیان تحقیق کے ہاں یہ بات تو طے شدہ ہے کہ قرآن کی ہر بات میں ضرور کیڑے ہی ڈالنے ہیں۔ اب اگر اس کے کسی بیان پر حروف زنی کی کوئی بنیاد نہیں ملتی تو کم از کم یہی شوشہ چھوڑ دیا جائے کہ یہ قصہ پوری طرح واضح نہیں ہے، اور چلتے چلتے یہ شک بھی پڑھنے والوں کے دل میں ڈال دیا جائے کہ حگادا میں یتھرو کا جو قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا بیان ہوا وہ کہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا ہوگا اور اسے لا کر یہاں اس شکل میں بیان کر دیا ہوگا۔ یہ ہے علمی تحقیق کا وہ انداز جو ان لوگوں نے اسلام اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اختیار کر رکھا ہے۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں۔ اس فقرے میں فرعون یہ تاثیر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ گویا کچھ لوگوں نے اسے روک رکھا ہے جن کی وجہ سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر رہا ہے، ورنہ اگر وہ مانے نہ ہوتے تو وہ کبھی کا انہیں ہلاک کر چکا ہوتا۔ حالانکہ دراصل باہر کی کوئی طاقت اسے روکنے والی نہ تھی، اس کے اپنے دل کا خوف ہی اس کو اللہ کے رسول پر ہاتھ ڈالنے سے روکے ہوئے تھا۔ اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا، یعنی مجھے اس سے انقلاب کا خطرہ ہے، اور اگر یہ انقلاب برپا نہ بھی کرتے تو کم از کم یہی خطرہ تو یہ ہے کہ اس کی کارروائیوں سے ملک میں فساد رونما ہوگا، لہٰذا بغیر اس کے کہ یہ کوئی مستلزم سزائے موت جرم کرے، محض تحفظ امن عام مینٹیننس آف پبلک آرڈر کی خاطر اسے قتل کر دینا چاہیے۔ رہی یہ بات اس شخص کی ذات سے فی الواقع امن عام کو خطرہ ہے یا نہیں، تو اس کے لیے صرف ہز میجسٹی کا اطمینان کافی ہے۔ سرکار عالی اگر مطمئن ہے کہ یہ خطرناک آدمی ہے تو مان لیا جانا چاہیے کہ واقعی خطرناک اور گردن زدنی ہے۔ اس مقام پر دین بدل ڈالنے کا مطلب بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، جس کے اندازے سے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ یہاں دین سے مراد نظام حکومت ہے، اور فرعون کے قول کا مطلب یہ ہے کہ انی اخاف ان یغیر سلطانکم، بالفاظ دیگر فرعون اور اس کے خاندان کے اختیار اعلیٰ کی بنیاد پر مذہب و سیاست اور تمدن و معیشت کا جو نظام مصر میں چل رہا تھا وہ ملک کا دین تھا، اور فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے اسی دین کے بدل جانے کا خطرہ تھا۔ لیکن ہر زمانے کے مکار حکمرانوں کی طرح اس نے بھی یہ نہیں کیا کہ مجھے اپنے ہاتھ سے اقتدار نکل جانے کا خوف ہے اس لیے میں موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بلکہ صورت معاملے کو اس نے اس طرح پیش کیا کہ لوگوں
خطرہ مجھے نہیں تمہیں لاحق ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی تحریک اگر کامیاب ہو گئی تو تمہارا دین بدل جائے گا۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، میں تو تمہاری فکر میں گھلا جا رہا ہوں کہ میرے سائے اقتدار سے محروم ہو کر تمہارا کیا بنے گا۔ لہٰذا جس ظالم کے ہاتھوں یہ سایہ تمہارے سر سے اٹھ جانے کا اندیشہ ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ ملک اور قوم کا دشمن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ یہاں دو برابر کے احتمال ہیں جن میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت دربار میں خود موجود ہوں اور فرعون نے ان کی موجودگی میں انہیں قتل کر دینے کا ارادہ ظاہر کیا ہو، اور حضرت نے اس کو اور اس کے درباریوں کو خطاب کر کے اسی وقت برملا یہ جواب دے دیا ہو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں فرعون نے اپنی حکومت کے ذمہ دار لوگوں کی کسی مجلس میں یہ خیال ظاہر کیا ہو، اور اس گفتگو کی اطلاع آن جناب کو اہل ایمان میں سے کچھ لوگوں نے پہنچائی ہو، اور اسے سن کر آپ نے اپنے پیروں کی مجلس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہو۔ ان دونوں صورتوں میں سے جو بھی صورت بھی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فرعون کی دھمکی ان کے دل میں ذرہ برابر بھی خوف کی کوئی کیفیت پیدا نہ کر سکی، اور انہوں نے اللہ کے بھروسے پر اس کی دھمکی اسی کے منہ پر مار دی۔ اس واقعے کو جس موقع پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اس سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہی جواب ان سب ظالموں کو ہے جو یوم الحساب سے بے خوف ہو کر آپ کو قتل کر دینے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی تفسیر آج کی ان آیتوں کی۔ تو انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے چوتھے رکوع کے ساتھ پھر کل۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آپ کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، کل بھی آپ بیان کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ جی ناظرین محترم، السلام علیکم۔ شمس الاسلام حاضر ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ سب کا دن اچھا گزرا ہوگا، اور روز ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے باقی دن بھی اچھے گزارے، آپ کو کرونا وائرس سے بچائے، آپ کو ہر قسم کی تکلیفوں سے بچائے، ہر قسم کی آزاریوں سے اور قسم کی صعوبتوں سے بچائے، اور سکون و اطمینان میں اور سلامتی میں آپ کو رکھے۔ نہ صرف کہ آپ کو بلکہ آپ کی فیملی کو، آپ کے تمام دوستوں کو، احباب کو، آپ کے بلڈ جتنے بھی لوگ ہیں اور بیک ہوم میں جتنے بھی، ان سب کو بھی یہی ہماری روزانہ دعا ہوتی ہے۔ آپ نے آج پروگرام ہمارے دیکھے، آج روحان کا کرنٹ افیئرس کے اوپر آپ نے تجزیہ سنا ہوگا، پھر قرآن کریم کا جو درس ہمارا روٹین کا ہوتا ہے وہ آپ نے سنا، کہ جو تفہیم قرآن سے سنایا جاتا ہے آپ کو، جناب نظام الدین غوری صاحب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ایک ترتیب سے یہ چل رہا ہے کئی سالوں سے الحمدللہ، اور سورہ مومن پہ یہ ہم پہنچے ہیں، اور ہم اس کے آپ سے کیے کہ مختلف رکوع جو ہیں اس کی ترجمہ اور تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ تو میرے لیے جو باتیں ہیں آپ کے پاس وہ یہ کہ یعنی کہ حج کہنا چاہیے، حج کا مہینہ شروع ہوا ہے، اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ رمضان مبارک کے بعد دوسرا اہم ترین مہینہ ہوتا ہے۔ مہینے سے مراد کہ اس کے اندر ایک اصل میں دن ایسا ہے، سارا دن نہیں، سارا مہینہ نہیں، حج کا دن اور قربانی کا دن، جس کی بڑی اہمیت ہے، کہ جو اسلام کا یعنی کہ اہم ترین ایک رکن ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس مسلمان کی طاقت ہو، استطاعت ہو، وہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی زیارت ضرور کرے۔ قرآن حکیم کی جو آیت اس سلسلے میں آئی ہے اس کا بیان میں آج آپ کوشش کروں گا آپ کے سامنے پیش کروں۔ اور کل میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہ اصل میں جو چیز جتنی ہونی چاہیے نا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ،